الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مرد کے اوپر لازمی اور ضروری ہے علم حاصل کرنا، اسی طرح عورت کے اوپر بھی لازمی اور ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ اب ہمارے معاشرے میں عورت کو دین سے دور رکھا ہوا ہے، اس کو دین کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں، نہ مسائل کا پتہ ہے، نہ دین کے حوالے سے اپنے گھر کے معاشرت کا پتہ ہے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری اور کوتاہی ہے، بلکہ عورت کے لیے تو بہت لازمی اور ضروری ہے علم دین حاصل کرنا، اور کیونکہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ایک کامیاب مرد کے پیچھے سب سے پہلے جو کردار نظر آتا ہے وہ عورت کا ہے، کہیں بیٹی کی شکل میں اور کہیں بیوی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں۔ تو اس وجہ سے لازمی اور ضروری ہے کہ جس طرح مرد علم دین حاصل کرتا ہے، تو اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں کو بھی دین سکھائے۔ اور تربیت کے حوالے سے ایک ماں سے زیادہ اثر بچہ قبول کرتا ہے، لیتا ہے۔ اس کے اوپر میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کتنے سال محنت کی، تبلیغ کی، قوم کو دعوت دی، لیکن قوم پھر بھی گمراہی پر ڈٹے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح ایک کشتی بنا دے، اس میں جو آپ کے ماننے والے ہیں تو ان کو بیٹھا دے تاکہ وہ بچ جائے، اور جو نافرمان ہے وہ ان کے اوپر میں عذاب لے کر آؤں۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اب کشتی میں سارے جو نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ بیٹھ گئے۔ اب ایک باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے محبت ہوا کرتا ہے، تو وہ جوش مار کے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے جو ایمان نہیں لایا ہے، وہ کشتی سے باہر ہے، تو اس کو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا آ جائے، کشتی میں بیٹھ جائے تاکہ یہ طوفان سے اور یہ اس اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اب وہاں سے اس کی ماں بھی کھڑی ہے، وہ بھی ایمان نہیں لا چکی ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹے کو کہ نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا، کشتی میں سوار نہ ہو جائیے۔ اب دونوں کی بات ہے، نوح علیہ السلام کی بات بھی ہے اور نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، اس کی بات بھی ہے۔ اب بیٹے نے اپنی ماں کی بات کو مان کر وہ کشتی میں نہیں بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کو لے کر آیا، اور نیچے سے بھی زمین سے بھی پانی ابلا، اوپر آسمان سے بھی پانی آیا برسا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غرق کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک نبی جیسی شخصیت کہ وہ بات کر رہے ہیں، اور ایک کافر عورت ہے وہ بات کر رہی ہے۔ اب ماں کی بات بیٹے نے قبول کر دی کیونکہ اثر اس کا زیادہ ہے۔ اب دوسرا مثال میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اسلام لے کر آئی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ اب اس کا شوہر وہ کافر ہے، وہ اسلام نہیں لے کر آیا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا ہے۔ اب دونوں میں تکرار بحث چلی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اپنے شوہر سے کہ کلمہ پڑھ لے، اسلام لے کر آئے۔ وہ شوہر کہتے ہیں اپنی بیوی سے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے، کہ تو اسلام چھوڑ دے، کفر میں داخل ہو جا دوبارہ۔ اب یہ ان دونوں کے بیچ میں یہ بحث چل رہی ہے۔ ان کا بیٹا بھی ہے کہ جو بعد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص بن جاتا ہے، حضرت انس
رضی اللہ عنہ. اب باپ جو کافر ہے، اسلام نہیں لے کر آئے، وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ تو کلمہ نہ پڑھ، اسلام میں داخل نہ ہو جا، میں نے بھی نہیں پڑھا ہے لہٰذا آپ بھی نہ پڑھے. اب ماں اپنے بچے سے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے کہ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہو چکی ہوں، تو بھی اسلام میں داخل ہو جا، کلمہ پڑھ لے. اب ان دونوں میں وہ بچہ حضرت انس کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اپنی ماں کی بات مان کر وہ کلمہ پڑھ لیتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ قبیلہ، خاندان، سب کچھ جو ہے نا وہ کافر ہے، ماحول کفرانہ ماحول ہے، لیکن اثر پھر بھی ماں کا ہوا. تو اس وجہ سے ایک ماں کے لیے بہت لازمی ہے کہ وہ دیندار ہو. اگر کوئی شادی کرنا چاہے، ایسی عورت سے شادی کرے کہ جو دیندار ہو، دینداری کو توجہ دے، اہمیت دے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہر ایک عورت سے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نیک بنے، وہ نیک بنے، نیک ماحول اختیار کرے، کیونکہ آپ ہی کا اثر بچے قبول کر لیتے.